آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، میں نے ڈسکس کیا کہ دا امپورٹنس آف سورہ کہف اینڈ دا امپورٹنس آف انڈرسٹینڈنگ سورہ کہف، اور قرآن مجید کا ایک مختصر تعارف، اور فتنہ دجال کو ہم نے مختصراً دیکھا، حالانکہ وہ تو بہت ڈیٹیلڈ ایک ٹاپک ہے، لیکن یہ کہ اصل میں نے آپ کو کہا کہ باتیں تو بہت ہیں ڈسکس ہونے والی اور بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن بھی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس بہت عظیم فتنے سے ہم نے بچنا کیسے، اس کے لیے سبحان اللہ سورہ کہف جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرماتی ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ all praise is due to اللہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے اپنے بندے پہ یہ قرآن، یہ کتاب نازل کی جس میں کوئی بھی ٹیڑھ نہیں ہے، جو بہت سیدھی کتاب ہے، کتاب مبین ہے، سیدھی کھری بات جو ہے وہ کرنے والی ہے۔ اور وہ کھری بات کیا ہے کہ انسانوں کو ریالٹی بتانے آئی ہے یہ کتاب، اور انسانوں کو ویک اپ کال جو ہے وہ یہ کتاب دینے آئی ہے، اور انسانوں کے لیے اس میں بہت کلیئر انسٹرکشنز ہیں، بشارت بھی ہے اور وارننگ بھی ہے۔ ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ سورہ الاسراء جو اس سے پچھلی صورت ہے، اس کی جو آخری آیا ہے وہ کیا ہے؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ۔ اس میں اللہ کہتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اس لیے کہو کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور آپ چیک کریں کہ سورہ کہف شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ الحمد للہ الذی۔ یہ ہے قرآن کی بیوٹی، وہ جو ایک سیکوینشل، وہ جو تسلسل ہے لٹریری رولز کے مطابق، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ یہ شکر کرنے والی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے تم پر ایک انسٹرکشن نازل کر دی، کتاب نازل کر دی، اور جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ، یعنی گورے ترس رہے ہیں کسی بھی چیز کو وہ لے لیں گے، اتنا ترس رہے ہیں، کسی بھی ازم اور اسکزم کو وہ اٹھا لیتے ہیں، دے آر سرچنگ فار اے ڈائریکشن ان لائف۔ آپ کو اللہ نے وہ نیکسٹ لیول ڈائریکشن دے دیا ہے جس میں حلال حرام ڈیفائنڈ ہے، ڈائٹری لاز ڈیفائنڈ ہے، انہیریٹنس لاز ڈیفائنڈ ہے، جس میں سوشولوجی، سائیکالوجی کے سارے جو آج کل ماڈرن سوشلسٹ بتا رہے ہیں، اور ماڈرن جو سوشل سائنٹسٹ بتا رہے ہیں، جو سوسائٹی کو چلانے کے رولز، وہ سب مینشنڈ ہیں۔ اور اس میں یہ خزانہ ہے، یہ اٹس اے بک آف وزڈم، فل آف وزڈم، یاسین والقرآن الحکیم۔ تو یہ ہمارے لیے بہت خوشخبری ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، سمجھ آنے والی چیز ہے، جسٹ فالو اٹ۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ دیکھیں فتنہ دجال کے حوالے سے یہ پہلی 10 آیات میمورائز کرنا اس کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں پہلی ہی انسٹرکشن یہ ہے کہ قرآن مجید کی امپورٹنس کو سمجھو۔ قرآن مجید وہ رسی ہے جس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں اور دوسرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ایک جرنی ہے، قرآن مجید کو سمجھنا اور قرآن مجید کو پڑھنا، جرنی ٹو دا ڈیوائن۔ اس لیے ایز لانگ ایز لوگ قرآن مجید کو تھامے رکھیں گے، اس کی ٹیچنگس کو، اور ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگس کو، دے ول انشاءاللہ بی سیو فرام دا فتنہ۔ بٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اوبیسلی کہ یہ جو آیات ہیں ان میں ہمیں کیا انسٹرکشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ تو اللہ دوسری آیت میں کہتے ہیں کہ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، ہی ہیز میڈ اٹ اسٹریٹ، قرآن مجید، ٹو وارن آف سویئر پنشمنٹ فرام ہم، ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، اینڈ ٹو گیو گڈ ٹائڈنگس ٹو دا بلیورز ہو ڈو رائٹیس ڈیڈز دیٹ دے ول ہیو اے گڈ ریوارڈ۔ یہ کتاب سیدھی ہے اور یہ وارن کرنے آئی ہے سرکش لوگوں کو کہ بچ جاؤ اس جہنم سے، اور یہ خوشخبری دلانے آئی ہے ان مومنین کو، بلیورز کو جو ایمان لائے ہوئے ہیں، جو کہ نیک اعمال کرتے ہیں، کہ ان کو اجرن حسنا، بہت ہی ایکسلنس کے لیول پہ جا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر دے گا، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر ماکثین فیہ ابدا، ان وچ دے ول ریمین فار ایور، جنت کا تذکرہ اور دوزخ کا بھی اوبیسلی۔ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اینڈ ٹو وارن دوز ہو سے اللہ ہیز ٹیکن اے سن۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے تاریخ کا، کرسچینٹی نے بہت بڑا فتنہ برپا کیا انسانیت پہ، جب کہ انہوں نے ایک اپنا من گھڑت عقیدہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس پر آئے کہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہسٹری یہ ہے کہ رومنز جب کرسچینٹی کی طرف آئے تو اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے وہ ایک پولیٹیکل پاور بھی مینٹین کرنے کے لیے، انہوں نے جو حضرت عیسیٰ کا اصل جو بتایا ہوا مذہب تھا یا جو ٹیچنگز تھیں اسی کو چینج کیا، اور ٹرینٹی کا بلیف لے کر آئے،
اور پیگنسٹک بلیف ہی ہے یہ، اوبیسلی رومن انسپائرڈ بلیف ہے یہ اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں گے. اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہوا پوری دنیا میں کرسچینٹی کے تھرو، کہ اصل جو عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب تھا اس کو چینج کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ قولوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا لیا ہے نعوذ باللہ، اور وہ بیٹا حضرت عیسیٰ ہے مسیح. تو یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کیونکہ اس سے انسانوں کی سوچ یہ ڈیولپ ہوئی ابھی تک. یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے انسان کو یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کون، اور توحید کا کنسیپٹ ہر نبی لے کر آیا، لیکن یہ ایسا فتنہ ہے کہ اس سے انسان کی اتنی سوچ تبدیل ہوئی کہ خدا انسانی شکل میں آ سکتا ہے. پہلی بات کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں. اس سوچ کی وجہ سے بہت سے لوگ فتنہ دجال کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ دجال بھی آ کے مسیحا ہونے کا ایک دعویٰ کرے گا اور خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. اور کرسچینٹی آپ کو پتہ ہے کہ کرنٹلی دنیا میں سب سے زیادہ کرسچنز ہیں. تو آپ سوچیں کہ یہ کیا نیکسٹ لیول ان کے لیے بھی فتنہ ہے اور باقی لوگوں کے لیے بھی، کہ وہ تو فوراً سے امپریس ہو کے دجال کو مان لیں گے کہ ہاں واقعی شاید یہ مسیح ہے اور یہی عیسیٰ ہے جنہوں نے واپس آنا ہے، دا سیکنڈ کمنگ آف جیزس. اور وہ ایسا ایمولیٹ بھی کرے گا عیسیٰ علیہ السلام کو اور دعویٰ کرے گا کہ میں عیسیٰ ہوں، اور اس کے بعد خدائی کا بھی دعویٰ کر دے گا. اور اسی لیے اس فتنے کا مینشنڈ ہے جو فتنہ کرسچینٹی کے تھرو برپا ہوا، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بیٹا بھی لے سکتا ہے اور وہ خود بھی آ سکتا ہے زمین پہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے وہ اوتار میں اس شکل میں آیا. تو دس از دا بگر فتنہ، یہ جو سوچ ہے. اور پھر ما لهم به من علم ولا لآبائهم they have no knowledge of it nor had their fathers، نہ ان کو علم ہے نہ ان کے آباء و اجداد کو علم ہے. یعنی یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں ٹرینیٹی کا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا چنا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے اس بات کی، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی دلیل ہے، اور انہیں پتہ بھی نہیں یہ کیا رہے ہیں. کبورت کلیمتاً تخرج من افواہہم، گریو از دا ورڈ دیٹ کمز آؤٹ آف دیئر ماؤتھس. ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی یہ بات کر رہے ہیں، کتنا بڑا الزام اللہ تعالیٰ پہ لگا رہے ہیں، اور ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس عقیدے سے کتنا بڑا ایک فتنہ جنم لینے والا ہے. اور وہ ظاہر ہے فتنہ جنم لیتے لیتے بڑھتے بڑھتے اس لیول پہ آ جائے گا کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو میجورٹی جو پاپولیشن ہے دنیا کی، وہ پہلے ہی اس عقیدے کی ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان کی شکل میں آ سکتا ہے، یا خدا بھی آ سکتا ہے. تو اسی لیے دجال سے وہ انسپائرڈ ہو جائیں گے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، دجال کانا ہوگا. بہرحال اِن یقولون الا کذبا، دے اسپیک ناٹ ایکسیپٹ اے لائی، وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، then perhaps O prophet، اور شاید اے نبی تم اپنے آپ کو ختم کر لو، perhaps you would kill yourself through grief over them، تم غم میں اور اس غم میں کہ یہ ہدایت کیوں نہیں لا رہے ہیں، یہ اس میسج کو بلیف کیوں نہیں کر رہے، اس غم میں ہی تم اپنے آپ کو ختم نہ کر لو، ہلاک نہ کر لو. سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز این ایکسٹریملی سینسٹیو مین، اور بہت شفقت اور پیار محبت کرنے والے انسانیت سے انہیں دکھ ہوتا تھا کہ یہ کس طرح گمراہی کا شکار ہے یہ انسان. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنے نبی کو بھی کاؤنسل کر رہا ہے کہ اے نبی آپ اتنا بوجھ لے رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کہیں ختم نہ کر لیں. اصل میں بات کیا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، indeed we have made that which is on earth adornment for it that we may test them as to which of them is best indeed. اے نبی معاملہ یہ ہے اصل میں کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ٹیسٹ کر رہا ہے، اور جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ ایک ایڈورنمنٹ ہے، زینت ہے اس دنیا کی، اور اس زینت کے تھرو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ وہ کتنے ایمان والے ہیں. یعنی وہ زینتوں میں ہی